یہ اس وقت شہر نیشابور میں آ چکے ہیں اور بی بی شتیتا یہ ان کی بارگاہ میں چل رہے ہیں. انشاءاللہ زیارت کرتے ہیں بی بی شتیتا کے سب ساتھ میں. اور یہ آپ کے زندگی نامہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، بی بی شتیتا کا زندگی نامہ ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ وارد ہوتے ہیں. اس سامنے آپ کی ذریح نظر آ رہی ہے بی بی شتیتا کی کہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے خود مولا امام موسی کاظم علیہ السلام آئے ہیں. اور ان کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے ان کا اس بیوی کا. اور بی بی شتیتا کے لیے ملتا ہے کہ یہاں سے محمد بن علی بہرحال اس بیوی کی بارگاہ میں آ چکے ہیں. بی بی شتیتا یہ وہ بیوی ہیں کہ بہرحال جن کے لیے ملتا ہے کہ جن کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے خود مولا امام موسی کاظم علیہ السلام آئے ہیں. بڑا رتبہ ہے اس بیوی کا، بڑا مرتبہ ہے اس بیوی کا جس کی بارگاہ میں ہم آئے ہوئے ہیں. اور بہرحال یہ آپ کے گنبد کے نیچے کا یہ جو حصہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ اسی کی شبیہ تقریباً بنائی گئی ہے. کہ بڑا مختصر طور سے توضیح دے دوں کہ یہاں سے قافلہ وغیرہ جایا کرتا تھا اور یہاں سے رقم شرعیہ لے کر جاتے تھے کہ محمد بن علی یہاں سے قافلہ لے کر جا رہے. بی بی شتیتا نے ان کو رقم شرعی دی تھی. اس وقت بہرحال بہت کم ہی ایک تھوڑی سی قیمت بنتی تھی کہ انہوں نے بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا تھا. بہرحال وہاں جب پہنچے مولا کی خدمت میں تو مولا نے ان سے پوچھا کہ ساری رقم تم نے دے دی؟ تو ان کو یاد نہ تھا. تو مولا نے کہا مجھے ابھی انتظار ہے. جو شتیتا نے بہرحال جو رقم شرعی بھیجی تھی کہتے وہ رقم شرعی دیتے ہیں، مولا کو ایک رومال دیتے ہیں. اور مولا نے بہرحال کہتے ہیں آپ کو کفن لا کر دیا اور مولا نے ایک پیرہن دیا اور چند کھجوریں دی تھیں کہ کہا تھا مولا نے. اور اس کے بعد اس رقم کو رکھ لیتے ہیں اور رکھنے کے بعد رقم بڑھا کر مولا دیتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں کہ اس سے شتیتا اس کے دن اپنی زندگی بہرحال اس کے جو ساری ضروریات ہیں اس سے پوری کریں گے انشاءاللہ. اور بتا دینا جب تک یہ کھجور رہے گی جتنے دن چلے گی اتنے دن تک وہ حیات رہیں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. اور ان سے کہنا مت گھبرائیں، میں خود موسی کاظم ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آؤں گا. اور ملتا ہے کسی جگہ پر امام موسی کاظم علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. اور اس کے بعد کہتے جس وقت آپ کا جنازہ قبر میں اتارا گیا مولا نے اپنی جیب سے امام حسین کے قبر کی مٹی نکالی ہے. اور نکالنے کے بعد بہرحال آپ نے اس مٹی کو قبر میں رکھا. بہرحال خوش قسمت ہے بی بی کی جس کی نماز پڑھانے کے لیے خود معصوم آئے مدینے سے باعجاز. آج اللہ کا شکر ہے کہ اس بہرحال بی بی کی بارگاہ میں آئے ہیں. آئیے زیارت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی آنا نصیب کرے اس بی بی کی بارگاہ میں، یہاں زیارت انشاءاللہ نصیب کرے. یہ سامنے بہرحال قبر ہے آپ کی، زیارت کر لیجئے انشاءاللہ. خدا سے یہی دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار آپ سب کو بھی انشاءاللہ اس بارگاہ میں آنا نصیب کرے. خداوند عالم قسمت کرے انشاءاللہ کہ آپ سب بھی آئیے زیارت کے لیے. دعا ہے پالنے والے سے جو مریض و بیمار ہیں خدا انہیں صحت عنایت کرے، جو مشکل گرفتاریوں میں ہے جس طرح کی بھی خداوند عالم اہل بیت اطہار کے صدقے میں تمام مشکلات تمام گرفتاریوں کو پروردگار برطرف کرے. جو بے اولاد ہیں خدا انہیں صاحب اولاد کرے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لے جائے، جو مشکل گرفتاریوں پریشانیوں میں ہے خداوند عالم ان کی تمام مشکل گرفتاری اور پریشانیوں کو دور کرے انشاءاللہ. کہ حتماً میں بھی دعا گو ہوں اس بارگاہ میں، اور دعا یہی ہے کہ جلد از جلد مولا کا ظہور ہو اور مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار پائے انشاءاللہ. خداوند عالم سے یہی دعا ہے پالنے والے یہ بیماری اس وقت جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اہل بیت اطہار کے صدقے میں پالنے والی اس بیماری کو ختم کر دے. اور زیارت میں جو جو رکاوٹیں جس طرح کی بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں خداوند عالم تمام رکاوٹوں کو برطرف کر اور سب کو معصومین کی بارگاہوں میں معصوم زادوں کی بارگاہوں میں آنا نصیب کر دے. بہرحال چلیں اجازت چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اس بیوی کی بارگاہ میں آپ سب سے ملاقات ہوئی ہے انشاءاللہ ایسے کسی اور جگہ آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور ہر جگہ نائب الزیارہ ہوں، دعا گو ہوں آپ لوگوں کے لیے. اپنی دعائیں خاص میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.